بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 47 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم دوران نماز رفع یدین کا کیا حکم ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں گے، رفع یدین کہاں تک ہوگا، اس میں جو فقہا کا اختلاف تھا اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آج کے سبق میں ہم تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی نماز میں کہیں رفع یدین ہے یا نہیں ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع یدین ہوتا ہے، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کانوں تک، یہ بالاتفاق سنت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اس کے سنت ہونے میں۔ البتہ جو اس کے علاوہ جیسے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے، جس کے بارے میں احناف فرماتے ہیں کہ جو ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین سنت نہیں ہے، یعنی نہ رکوع میں جاتے ہوئے نہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے۔ لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے کہ رکوع کرتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا سنت ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین سنت ہے، اسی طرح جو ہے رکوع کرتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی جو ہے وہ رفع یدین کرنا سنت ہے۔ جس طرح افتتاح نماز میں سنت ہے، اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی سنت ہے۔ احناف کے ہاں چونکہ یہ سنت نہیں ہے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت سنت ہے، تو اس میں سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ احناف کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قولی اور فعلی دونوں طرح کی روایات ہیں، جن میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کا ثبوت نہیں ملتا۔ قولی فعل یہ ہے کہ قولی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ الا عند افتتاح الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوائے نماز کے شروع کے، سوائے نماز کے افتتاح کے اور کہیں رفع یدین نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ احناف کی دلیل ہے۔ اسی طرح فعلی روایات بھی ہیں ان سے، انہوں نے جو ہے وہ نماز کا طریقہ جو بتایا ہے، اور اس میں رفع یدین صرف نماز کے افتتاح میں ہے، اور اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ اسی طرح دوسری روایت ان کی جو دوسری دلیل ہے احناف کی، وہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے، پھر اس کو جو ہے دہراتے نہیں تھے، یعنی شروع میں ہی تکبیر تحریمہ کے وقت ہی جو ہے وہ رفع یدین فرماتے تھے، اس کے بعد دوبارہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ بھی احناف کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اونٹ کی دم کی طرح، بلکہ گھوڑوں کی دموں کی طرح جو ہے وہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، یعنی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی۔ تو یہ بھی جو ہے احناف کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا، اس کو تشبیہ دی گھوڑے کی دم کے ساتھ۔ جس طرح گھوڑا جو ہے وہ کھڑا ہو تو دم ہلاتا رہتا ہے، اس طرح جو ہے وہ ہاتھوں کو تم اوپر نیچے اٹھا رہے ہو، رفع یدین یعنی کہ کر رہے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی۔ تو یہ احناف کی تیسری دلیل ہے۔ چوتھی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ ان کی فعلی روایت ہے، یعنی ان سے جو نماز کا طریقہ منقول ہے اس میں وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین فرمایا کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ احناف کی چوتھی دلیل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. یعنی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ افتتاح نماز میں بھی رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا اور رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی. تو یہ جو ہے یہ حضرت ابن عمر کی روایت امام شافعی رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع یدین ہوگا، جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے گا. تو یہ ان کی جو ہے وہ مضبوط دلیل بنتی ہے، جس میں واضح طور پہ تینوں جگہ کا ذکر ہے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی، اور اسی طرح جو ہے وہ نماز شروع کرتے ہوئے بھی رفع یدین کا واضح طور پہ ذکر ہے. تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضرت ابن عمر کی خدمت کی، لیکن انہوں نے رفع یدین کبھی نہیں کیا، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. جب وہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے تو پھر اصول یہ ہے کہ جو راوی اپنی روایت کی مخالفت کرتا ہے، جو اپنی روایت کے خلاف عمل کرتا ہے، تو اس کی روایت حجت نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس اصول اور قاعدے کے تحت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین ہوگا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع یدین ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع یدین ہے وہی ہوگا، جیسا کہ دیگر روایات سے ثابت ہے جو کہ احناف کے دلائل میں گزری ہیں. حضرت ابن مسعود کی دلیل روایت بھی ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل بھی ہے کہ انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، رفع یدین کیا، اس کے علاوہ انہوں نے رفع یدین نہیں کیا. یہ تو ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ رفع یدین جو ہے وہ شروع اسلام میں جو ہے وہ جائز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رفع یدین فرمایا، اور اس کے بعد پھر یہ رفع یدین کا حکم منسوخ ہو گیا. تو شروع اسلام میں رفع یدین کا حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. تو لہٰذا یہ جو روایت ہے یہ ابن عمر کی، یہ اس وقت کی ہے جب رفع یدین کا حکم منسوخ نہیں ہوا تھا. جب حکم منسوخ ہو گیا تو پھر اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا فعل، اپنا جو طریقہ تھا نماز پڑھنے کا، وہ یہی تھا کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین فرماتے تھے. اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یا کہیں اور نماز میں رفع یدین نہیں فرمایا کرتے تھے. تیسرا جواب یہ ہے کہ ان روایات کے اندر اختلاف ہے. یہ جو رفع یدین والی روایات ہیں ان میں اختلاف ہے، خود ان کے اندر اختلاف ہے. وہ اس طرح کے بعض روایات میں 2 جگہ رفع یدین کا ذکر ہے، بعض میں 4 جگہ جو ہے رفع یدین کا ذکر ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور سجدے میں جاتے وقت. 4 جگہ ہو گئی. اور بعض جگہوں میں جو ہے وہ 6 جگہ رفع یدین کا ذکر بھی ملتا ہے. تو لہٰذا یہ جو رفع یدین والی روایات ہیں، یہ ان روایات کے اندر جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے. کسی روایت میں جو ہے وہ 2 جگہ کا ذکر ہے، کسی میں 4 کا ہے، کسی میں 6 کا بھی ہے. لیکن جو عدم رفع کی ہے یا ترک رفع کی روایات ہیں وہ مشہور بھی ہیں، اور مشہور روایات کو چھوڑ کر ایسی مختلف فی روایات کو پر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے احناف نے جو ترک رفع کی مشہور حدیث ہے یا جو مشہور روایت ہے اس پر عمل کیا، اور صرف ایک ہی جگہ جو ہے وہ رفع یدین کو سنت قرار دیا. اس وجہ سے احناف کے ہاں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین مسنون ہے، اس کے علاوہ نہ جو ہے وہ رکوع میں جاتے وقت ہے اور نہ ہی رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اختلاف ہے رفع یدین کا اور ترک رفع کا، یہ جو ہے وہ واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اولا اور عدم اولا کا اختلاف ہے. جو سنت اور جو ہے وہ غیر سنت کا اختلاف ہے، کوئی واجب یا عدم واجب کا یا فرائض کا اختلاف نہیں ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے
نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین ہے یا نہیں، اس بات کی تفصیل پڑی ہے۔ تو احناف جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کے قائل ہیں، اس کے علاوہ نماز میں کہیں بھی رفع یدین کے قائل نہیں ہیں، جبکہ امام شافعی اور اسی طرح ان کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں، ان کے نزدیک رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع یدین اسی طرح مسنون ہے جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت مسنون ہے۔ ان کے اپنے دلائل ہیں، اور احناف کے جو دلائل ہیں وہ مضبوط ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام سے قولی روایات بھی ہیں، اور صحابہ کرام کا اپنا فعل بھی ترک رفع کا تھا۔ خود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی روایت سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل استدلال کرتے ہیں، ان کا عمل بھی اپنی روایت کے خلاف ہے۔ ان سے رفع کی روایت تو مروی ہے، لیکن ان کا اپنا عمل جو ہے وہ رفع یدین کا نہیں تھا بلکہ ترک رفع کا تھا، کیونکہ ان کے شاگرد حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی 10 سال خدمت کی، کبھی بھی میں نے ان کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت وہ جو ہے وہ رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے نماز میں۔ تو لہٰذا قاعدہ اور اصول یہ ہوا کہ جس کی روایت جس صحابی کی یا جس راوی کی روایت کے اپنی روایت کے خلاف اس کا عمل ہو تو اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا۔ اس کے مقابلے میں جو دیگر صحابہ کرام سے قولی اور فعلی روایات ہیں وہ مشہور بھی ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ احناف نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کو مسنون قرار دیا۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہاں کہاں رفع یدین سنت ہے؟ نمبر 2، احناف کی طرف سے رفع یدین والی روایات کا کیا جواب ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔